السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا واقعہ ہے بڑا انتہائی انٹرسٹنگ ہے اور دلچسپ ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مصر کے اندر آ کے قافلے اپنے تجارتی ساز و سامان کے ساتھ مصر کے اندر آ کے ٹھہراؤ کرتے تھے، رکتے تھے۔ وہ مختلف شہروں سے تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے اور اپنا ساز و سامان لے کر کے آ کے مصر میں وہ ریلیکس کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے رکا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اس قافلے کے اندر ایک نوجوان جو کہ بڑا پرہیزگار وہ جوان تھا، وہ بھی اسی قافلے میں ساتھ جایا کرتا تھا اور ساز و سامان لے کر اسی قافلے کے ساتھ آیا کرتا تھا۔ ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ نوجوان قافلے کے ساتھ اپنا تجارتی ساز و سامان لے کر آیا، تو جب وہ سارے مصر میں آ کے رکے تو انہوں نے کہا کہ آرام کر لیا جائے تھوڑی دیر۔ تو اب وہ آرام کرنے لگے تو یہ نوجوان، اس کی اچانک سے نظر ایک عورت پر پڑتی ہے جو کہ ایک پلر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی ہوتی ہے۔ اب یہ نوجوان سوچتا ہے کہ یہ عورت اکیلی بیٹھی ہے، لگتی بھی پریشان ہے، اداس لگتی ہے، چہرے سے لگ رہی ہے۔ اب یہ نوجوان کہتا ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ یہ جو فیمیل ہے، یہ جو عورت بیٹھی ہے، یہ پریشان کیوں ہے؟ کیا اس کے ساتھ ایسی کنڈیشن ہے جو کہ یہ اکیلی بیٹھی اور پلر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی ہے؟ اب وہ نوجوان جو ہے وہ کوشش کر کے اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بہن، یہ بتاؤ کہ تم پریشان کیوں ہو؟ کیا ایسی ٹینشن ہے جو کہ تمہیں لے کر کے یہاں بیٹھی اور تم پریشان ہو؟ وہ عورت اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر، اس کی آنسوں میں جو کہ آنکھیں ہیں اشک بار ہو جاتی ہیں، آنسو آ جاتے ہیں اس کی آنکھوں میں، اور اس سے کہتی ہے، دیکھو بھائی، اے بھائی، آپ یہ بات آپ نے کہہ تو دی ہے، آپ کے لیے کہنی آسان تھی، اب آپ میری بھی داستان سن لیں کہ میرا خاوند ہے، اس کو تقریباً آج 2 سال ہونے والے ہیں اور مجھے چھوڑ کر کے گیا ہے۔ مجھے صرف یہ کہہ کر گیا تھا کہ میں کام سے کے لیے جا رہا ہوں، میں واپس لوٹ آؤں گا۔ آج 2 سال ہونے کو آئے ہوں، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ آپ دیکھیں، میرے سہارا کوئی نہیں ہے، میرا کوئی کمانے والا نہیں، میں کہاں سے لاؤں؟ میں ٹینشن میں ہوں کہ نہ ہوں، میرا ٹینشن بنتی ہے کہ نہیں بنتی، میرے پاس ابھی کوئی رقم نہیں ہے۔ اب مجھے اس نے یہ بھی نہیں بتایا، اگر وہ مجھے رکھنا نہیں چاہتا تھا، میرے ساتھ وہ رہنا نہیں چاہتا تھا، مجھے یہی کہہ دیتا، مجھے طلاق دے دیتا، مجھے ڈیورس دے جاتا تاکہ میں آگے بھی شادی کرنے والی بنتی۔ اس نے مجھے ڈیورس بھی نہیں دی، مجھے یہ کہہ کر بھی نہیں گیا کہ میں بس یہ کہہ کر گیا تھا واپس لوٹ کے آؤں گا، ابھی تک واپس لوٹ کے تو آیا ہی نہیں ہے۔ اب خود بتائیں میں کیا کروں؟ اب وہ بیچارہ نوجوان پریشان ہوا، بات تو اس کی صحیح ہے، اس نے غلط کیا ہے اس شخص نے۔ اب یہ اور کہنے لگی، دیکھیں کہ آپ میری ہیلپ کر سکتے ہیں۔ نوجوان نے کہا، بتائیے، میں آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ اب اس عورت نے کہا کہ اگر آپ میری ہیلپ واقعتاً کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ چلیے قاضی کے پاس۔ تو نوجوان نے کہا کہ وہاں میں نے کیا کرنا ہے؟ یہ عورت کہنے لگی کہ آپ وہاں میرے ساتھ جائیں گے اور آپ اس کو میرا، اب پہلے اس کو یہ بتانا چاہے، اس نے یہ اس کو سمجھانا چاہیے کہ دیکھیں، آپ میرا نقلی خاوند بنیے گا، فیک خاوند، آپ میرے ساتھ فیک ہسبینڈ بن کر میرے ساتھ چلیے گے اور وہاں پہ جا کے قاضی سے آپ یہ کہیں گے کہ میں اس عورت کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، گویا میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں، تو وہ مجھے بری کروا دے گا، آزاد کروا دے گا، اس طرح میں کسی اور شخص کے ساتھ شادی کرنے آسانی ہو جائے گی میری۔ اب یہ نوجوان جو تھا، یہ بڑا حیران پریشان ہوا ہے، یکدم سے اس کے دماغ کے اندر یہ ایسی بات، یہ عورت کیسی بات کر رہی ہے اور مجھے فیک، یعنی جو کہ ان ریالٹی کے اندر خاوند کو ظاہر کرتے ہوئے اس کے پاس لے کے جا رہی ہے قاضی سے، تو پتہ چل گیا تو پھر کیا بنے گا؟ کہا نہیں، کوئی بات نہیں، آپ گھبرائیں نا، آپ بس یہی کہے گا، اس کو کون سا پتہ کہ آپ میرے وہ خاوند ہے کہ یا وہ حقیقت والے خاوند ہے، اسی کو تو کیا پتہ ہے؟ اب اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ اس عورت کی بات مان کے کر کے اس کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ اب گویا اس قاضی کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جب قاضی کے پاس پہنچتے ہیں تو قاضی کہتا، ہاں بھی آپ اپنا فیصلہ بتائیں، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنی سٹوری سنائیں۔ اب گویا وہ نوجوان اس کی باتوں کو فالو، جو اس نے بتایا تھا اس کو عمل کرتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ دیکھیں، میں اس عورت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، گویا میں اسے ڈیورس دیتا ہوں۔ ابھی اس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا جو دھچکا لگنے والا تھا،
اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا بتاؤ کہ تم نے اس کو کتنے حق مہر دیے تھے. وہ عورت فوراً بول پڑتی ہے کہ اس نے جب شادی اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا تو اس نے تقریباً 500 دینار حق مہر رکھوائے تھے. وہ لڑکا جیسے 500 دینار کی بات آئی اور رکھوانے کی بات آئی تو وہ لڑکا فوراً اس عورت کی طرف دیکھنے لگا کہ یہ اتنی بڑی مکار عورت ہو سکتی ہے, اتنی چال باز عورت ہو سکتی ہے کہ اس نے 500 دینار میرے اوپر ڈال دیے ہیں. اب وہ نوجوان اس کو دینا پڑنے تھے. اس قاضی نے کہا کہ تمہیں 500 دینار دینا ہوں گے تب اس سے ڈیورس تمہیں مل سکتی ہے. اب یہ نوجوان اتنا پریشان, اتنا ٹینشن میں کہ یہ عورت مجھے کیا کہہ کر لائی ہے اور یہاں پہ کیا اس نے کر دیا. اب وہ نوجوان بس بول کچھ نہ سکا. اس نے کہا ٹھیک ہے قاضی صاحب جیسے آپ کا حکم. اب اس نے 500 دینار پتہ نہیں کیسے تیسے کر کے دیے. اب وہ جو لکھنے والا مصنف جس نے کہانی کو لکھا, جس نے بیان کیا, وہ کہتا ہے کہ وہ نوجوان ہمیں نہیں پتہ, وہ اس کے بعد نظر نہیں آیا دوبارہ. اس عورت کو وہ 500 دینار دینے کے بعد وہ نظر نہیں آیا. پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا, اس کے بعد وہ واپس آیا ہی نہیں. بس اس کہانی سے ہمیں یہ سمجھ ملتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں, ان عورتوں کی چال بازیوں سے, ان عورتوں کی چلاکیوں سے, مکاریوں سے, ان عورتوں کی ٹرکس اور وہ جو چیٹنگ کرتی ہیں لوگوں کے ساتھ, ان سے ہمیشہ سے اوائڈ کرنا چاہیے, ان سے اجتناب کرنا چاہیے. عورت کی چال بازی ہمیشہ انسان کو گرا دیتی ہے. عورت فریب کرنے پہ آ جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا, ایسی بڑی گیم کھیلتی ہے کہ اگلے کوئی گرا جاتی ہے. تو بس ہمیشہ میری ایک ریکویسٹ ہے, ہمیشہ سے ایسی عورتوں سے اجتناب کر کے رہیے گا. تو یہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسے ضرور لائک کریے گا, اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.